بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 11 جولائی کو پاپولیشن ڈے منایا جاتا ہے۔ اس حوالے سے میں 2-3 باتیں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ سائنٹسٹ اور دانشور یہ کہہ رہے ہیں کہ پاپولیشن بہت زیادہ بڑھ گئی ہے اور تیزی سے بڑھ رہی ہے، اس کی وجہ سے زمین پر وسائل کم ہو رہے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ وسائل محدود ہوتے ہیں، اور تیسری بات یہ کہ اگر ان وسائل کو سوچ سمجھ کر استعمال کیا جائے، ضائع نہ کیا جائے، تو پھر بنی نوع انسان زیادہ دیر تک زمین پر گزارا کر سکتی ہے۔ اور چوتھی بات یہ کہ یا پھر پاپولیشن کو کنٹرول کیا جائے۔ تو ان میں سے میرا ایک موقف، اپنا موقف ہے، وہ یہ ہے کہ نہ ہی زمین ہم نے بنائی ہے، یہ خالق کائنات اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، اور اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے وسائل بہت زیادہ پیدا کیے ہیں، اور رہنے کے لیے، انسان کے رہنے کے لیے سازگار ماحول اور وسائل جو ہیں وہ پہلے سے موجود ہوتے ہیں۔ تو اب یہ ہے کہ اللہ کا ایک قانون ہے، فطرت کا قانون، قدرت کا قانون، وہ یہ ہے کہ حضرت انسان زمین پر آنے کے بعد محنت و مشقت کرے، اور محنت و مشقت اس طرح کرے کہ اس میں کوئی کسی قسم کی اس کے دل میں، اس کے ذہن میں کوئی ابہام نہ ہو۔ وہ محنت و مشقت مخلص ہو کر کرے۔ مخلص ہو کر جب وہ کام کرے گا تو اللہ تعالیٰ، قدرت، فطرت اس کی سپورٹ کرے گی۔ تو جب یہ کام کریں گے تو وہ جتنی دیر مرضی زمین پر رہیں۔ اگر معاشرے کا، سوسائٹی کا ہر فرد اس طرح محنت کرے گا تو نئے نئے وسائل جو ہیں وہ پیدا ہوں گے، اور زمین پر رہنے کے انسان جو ہے وہ قابل ہوتا رہے گا۔ اصل پرابلم اس وقت شروع ہوتی ہے جب ہم کمفرٹ زون میں رہنا چاہتے ہیں اور محنت نہیں کرتے، تو اس طرح اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے قانون میں تعطل پیدا ہو جاتا ہے، یعنی اس میں رکاوٹ آ جاتی ہے۔ وہ رکاوٹ آنے سے فطرت کا نظام جو ہے وہ بگڑ جاتا ہے۔ جو کائناتی نظام یا ایکو سسٹم ہے، ایکو سسٹم میں تبدیلی آ جاتی ہے، اس کے توازن میں، اس کے ایکویلیبریم میں تبدیلی آتی ہے۔ وہ تبدیلی آنے سے کیا ہوتا ہے؟ اس کی تبدیلی سے ڈسٹربنس ہوتی ہے، تو پھر جو ہے وہ طوفان آتے ہیں، جو مختلف قسم کے زلزلے، سیلاب، اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ واقع ہونا شروع ہو جاتی ہیں، جو کہ تباہی کا سبب بنتی ہیں۔ تو اگر ہم زمین پر رہتے ہوئے پاپولیشن کو کنٹرول نہیں کر سکتے، جو کہ موجودہ دور میں 8 جو ارب ہے اس سے بھی بڑھ چکی ہے، اگر ہم کنٹرول نہیں کر سکتے تو پھر جو ہے وہ سوچ سمجھ کر یہاں پہ رہنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ کسی دن ویڈیو میں یہ بھی بتاؤں گا کہ وسائل جو ہیں وہ کتنی قسم کے ہیں اور کون کون سے وسائل ہیں، جو قدرت کے وسائل ہیں وہ کون کون سے اور کتنی قسم کے ہیں۔ تو آج صرف اتنی ہی بات کرنی ہے کہ اگر ہم زمین پر زیادہ دیر رہنا چاہتے ہیں تو ہمیں قدرت کے ساتھ، جیسا قدرت چاہتی ہے، جیسا اللہ چاہتا ہے، اس طرح ہم رہیں، تاکہ ہم زیادہ دیر جو ہے وہ زمین پر گزارا کر سکیں۔ اگر ہم ایسے نہیں کریں گے، اگر ہم اس کے وائس ورثہ چلتے ہیں، تو پھر کچھ بعید نہیں کہ طوفان نوح جیسی کیفیت جو ہے وہ پیدا ہو جائے، اور وہی حالات پیدا ہو جائیں، اور بہت زیادہ آبادی جو ہے وہ خدا نہ کرے وہ زمین سے واش آؤٹ ہو جائے۔ تو اس کے لیے
हम सबको तवज्जो देना जो है वो ज़रूरी है। तो ये पॉपुलेशन डे के हवाले से एक मैसेज है, एक पैगाम है कि हर बंदा अपना किरदार अदा करे, अपना रोल प्ले करे, कायनात में रहते हुए, माशरे में रहते हुए, सोसाइटी में रहते हुए अपने अपने फ़राइज़ जो है वो अदा करे। कमा हक़्क़ो हूँ जब वो ये करेगा तो फिर जो है वो इंशाअल्लाह कोई नुकसान जो है वो नहीं होगा। अब ये बात जो है असातिज़ा की ज़िम्मेदारी है, हमारे मजहबी दानिश्वरों की ज़िम्मेदारी है कि वो बनी नौ इंसान अवामुन्नास की मुनासिब तरीके से रहनुमाई करें, उनको बताएं कि अल्लाह ताला क्या चाहता है, जो शरीयत है वो क्या है, असूल ही हैं जिसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी है, तो उसके मुताबिक ज़मीन पर ज़िंदगी गुजारना जो है फ़र्ज़ है। तो इसमें मुआशी जो हम काम करते हैं वो भी फ़राइज़ में शामिल हैं। अगर हम बेहतर माश इस्तेमाल करते हैं, अच्छे तरीके से वसाइल को ज़ाया नहीं करते, तो ये भी सवाब का काम है। जैसे नमाज़ पढ़ने का सवाब मिलता है, जैसे इबादत करने का सवाब मिलता है, ऐसे ही पौधों की हिफाजत का सवाब भी मिलता है, बाकी वसाइल की हिफाजत का सवाब जो है वो भी मिलता है। बल्कि आप लोग तो जानते हैं कि मुख्तलिफ़ अहादीस में ये बात आती है कि पौधे लगाए जाएं, पौधों की हिफाजत की जाए। जो आदमी चाहता है कि अल्लाह ताला उसकी मदद करे तो वो पौधों को पानी दे, पौधों को पाले, इसी तरह जानवरों को, परिंदों को पानी दे, दाना डाले, तो इस तरह उसके वसाइल में इजाफ़ा होता है। तो आप लोग इसके बारे में गौर व फिक्र करें, तो अपना अपना किरदार अदा करने की कोशिश करें। ख़ुसूसन नौजवान जो हैं वो अभी से अपने ज़हन में एक प्लान बनाएं कि हमने ज़िंदगी में कैसे ज़िंदा रहना है, कैसे ज़िंदगी गुजारनी है, अपने अपने फ़राइज़ जो है वो कैसे अंजाम देने हैं, उसमें किसी किस्म का कोई कमी कोताही ना हो। जैसे कुदरत चाहती है वैसे ही आप मेहनत व मशक्क़त करें और मुखलस हो जाएं, तो फिर जो है वो इंशाअल्लाह कोई रास्ते में, हमारे रास्ते में कोई रुकावट नहीं आएगी। शुक्रिया।